یہ جو احادیث میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے حسبنا کتاب اللہ، تو اس سے کیا مطلب یہ ہے کہ احادیث چھوڑ دینی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بنیادی طور پر منکرین حدیث یہ بات پیش کرتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور دوسرا حدیث ہی سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے مراد عام طور پہ شریعت لی جاتی ہے، جیسے کہ سنن ابی داود کی ایک معروف حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، الا انی اوتیت الکتاب، ٹھیک ہے، ومثلہ معاہ۔ اب یہاں مثل سے مراد کیا؟ کتاب کی مثل، یعنی ایک کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری اس کی مثل کتاب کون سی ہے؟ حدیث ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد بھی یہی تھی کہ ہمارے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول کافی ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیت چکی، بسر ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جا بجا ہماری تربیت کی، وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہوں، اگر قرآن مجید کی یہ آیت نہ ہوتی نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو میں احادیث بیان نہ کرتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے جو استدلال کیا ہے، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، تو عام طور پہ اتارے سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے استدلال حدیث، کیونکہ وہ اپنی حدیث بیان کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں پھر حدیث بیان نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ذہنوں میں اور ان کے ہاں کتاب اللہ سے مراد وہی چیز ہے جو نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم مکمل شریعت، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے عرض کی گئی کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کیجیے، آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور وہ آپ نے اپنی حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی طرح جو رجم کا واقعہ سیدنا عمر نے جو قول ہے کہ ہم کتاب اللہ میں یہ پاتے تھے، اب حدیث قرآن پاک میں تو موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ کس بندے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کافی ہے، نعوذ باللہ حدیث کی ضرورت نہیں، جن کی پوری مسندیں موجود ہیں، مسند عمر بن خطاب کے نام سے اتنی احادیث ان سے مروی ہیں، اور پھر وہ حدیث کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ آپ تو ان کو کہیں نا جن کی زندگی میں حدیث نظر ہی نہ آتی ہو۔ آپ دیکھیں جب وہ تنازع ہو گیا کہ بھئی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تعاون کا بیماری کا آگے جانا چاہیے یا پیچھے آنا چاہیے، تو اس وقت بھی حدیث رسول ہی بیان کی گئی سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے، اور آپ نے کہا بس اب سارے واپس چلو، کہ اگر ایسی جگہ پر جہاں پہ تعاون ہو آپ نے وہاں موجود نہیں ہے تو وہاں جائیں مت، اور اگر وہاں موجود ہے تو وہاں سے نکلے مت۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، پوری شریعت مراد نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، جہالت پر مبنی، اور اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، مقصد پورا کرنے کے لیے ایسے اشکال اور ابہام لوگوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔